سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا دائم الزہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار ہمیشہ زہد اختیار فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو نہ تو نبی ہیں اور نہ ہی شہید، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن ان کا جو درجہ ہوگا اسے دیکھ کر نبی اور شہید ان کی تحسین کریں گے. صحابہ کرام نے استفسار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتائیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں محض اللہ تعالیٰ کے واسطے محبت رکھتے ہیں، نہ ان کا آپس میں کوئی لین دین ہے اور نہ کوئی رشتہ. اللہ کی قسم ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے. جب دوسرے لوگ ڈر رہے ہوں گے تو انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، اور جب دوسرے لوگ غمگین ہوں گے تو انہیں کوئی غم نہ ہوگا. ناظرین کرام، آج ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد کامل کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یہ وہ عظیم ہستی تھی جنہوں نے درد، سوز، فراق اور قلوب کی صفائی کے لیے جو خدمات سر انجام دیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ نپولین اور نکلسن دونوں نے ایک ہی بات کہی دوسری جنگ عظیم کے بعد. ان دونوں نے کہا، مفہوم ایک ہی تھا کہ دنیا کی تباہی ہو چکی، 4.5 کروڑ انسان مارے جا چکے جنگوں میں، اور اگر اب انسانیت کو بچانا ہے تو پھر تمہیں ہر صورت رومی اور سعدی پر اپنے دروازے کھولنے ہوں گے. یہ کھلیں گے تو پھر انسانوں کی انسانیت باہر آئے گی اور پھر دنیا کو امن چین نصیب ہوگا. علامہ نے بار بار فرمایا کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ. ناظرین کرام، یہ 13ویں صدی عیسوی میں تاتاریوں کے حملے نے مسلمانوں کو اور اسلامی سلطنتوں کو تہہ و بالا کر کے رکھ دیا تھا. اس دور میں پھر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح لوگوں کی قلوب کی آبیاری کی ہے اور جس طرح لوگوں میں وہ جو ان کے قلوب کی صفائی کی ہے اور تعلق باللہ اور تعلق بالرسول جس طرح انہوں نے قائم کیا ہے، یہ انہی کا کام تھا. مولانا کے بارے میں علامہ اقبال نے اتنی مرتبہ اور اتنی چیزیں کہی ہیں، کاش میرے آگے میز میرا غائب کر دیا گیا، ان کو سمجھ آ جائے. بڑی مجھے دقت ہو رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں شامل کروں علامہ اقبال کے ان اشعار میں. علامہ نے مولانا روم کے بارے میں ارشاد فرمایا، زِ رومی گیر اسرار فقیری کہ آن فقر است محسود امیری. رومی سے فقیری کے راز و نیاز اور اسرار سیکھ، اس کے فقر پر امیری رشک کرتی ہے. اور فرماتے حضر زاں فقر و درویشی کہ از وے رسیدی بر مقام سر بزیری. ایسے فقر و درویشی سے پرہیز کر جس کی وجہ سے غیرت و حمیت کا سر جھکانا پڑے. صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، لاکھ کلیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف. اور پھر فرماتے ہیں کہ مقام ذکر کمالات رومی و عطار، مقام فکر مقالات بو علی سینا. اور پیر رومی مرشد روشن ضمیر، کاروان عشق و مستی راہ امیر. پیر رومی خاک راہ اکسیر کرد، از غبارم جلوہ تعمیر کرد. پیر رومی جو ہے اس نے خاک کو اکسیر بنا دیا ہے، میرے خس و خاشاک سے کئی جلوے اس نے ظاہر کر دی ہیں. ناظرین کرام، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا زہد و تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ آپ رات کو عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھے اور آپ کے مرید فرماتے ہیں کہ
صبح کی اذان ہو گئی اور ابھی حضرت کے 2 نفل جو تھے وہ ختم نہیں ہو گئے۔ کئی روز مسلسل وہ روزے رکھتے تھے اور 10 روز تک کچھ کھاتے پیتے نہیں۔ جس دن خانقاہ میں کوئی چیز نہ ہوتی اس دن بڑے فخر سے کہتے تھے کہ آج اللہ کا شکر ہے ہماری خانقاہ میں فقیری آ گئی ہے۔ دنیا سے بے رغبتی کا جو درس انہوں نے دیا ہے اور انسان کے غرور، تکبر اور کبر کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں اس کو مولانا نے اس طرح دور کیا ہے کہ کمال ہو جاتا ہے۔ جب ایک آدمی پڑھتا چلا جائے مولانا روم کی مثنوی یا ان کی دیگر کتب ما فی ما کو پڑھتا چلا جائے تو ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے۔ یہ مرشد کامل کا کام ان کا کلام جو دیتا ہے، اسی لیے علامہ اقبال نے ان کو اپنا مرشد کہا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عالم تھا کہ آپ کے پاس کچھ اشرفیاں، کچھ سونے کی ڈلیاں کسی نے پیش کیں، آپ نے وہ اٹھا کے کنویں میں ڈال دی۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ کسی اور آدمی کو دے دیتے۔ فرمایا کہ جو سانپ جو ہے یا یہ جو دنیا ہے میرے لیے مجھے نقصان پہنچاتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی کہ اپنے لیے وہی پسند کرو، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ تو میں نہیں چاہتا کہ دنیا کی جو رغبت ہے اس کی طرف میرے دوست مائل ہوں۔ اس لیے آپ کے ایک مرید جو تھے ان کو کیمیا گری کا فن آتا تھا، خانقاہ میں کئی روز فاقے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت اگر مجھے اجازت دیں تو یہ سونا بنا لیتے ہیں اور کیمیا بنائیں گے، بیچیں گے اور سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ تو آپ نے کہا کہ میں تو لوگوں کو یہ سکھاتا ہوں کہ سونا مٹی کے برابر ہونا چاہیے فقیر کی نظر میں، تم پھر ہمیں جو ہے مٹی جو ہے اس کی طرف لانا چاہتے ہو، تم سونے کی طرف ہمیں لانا چاہتے ہو، ہمیں دنیا سے کیا رغبت ہے۔ اور پھر ان کا عالم یہ تھا کہ آپ کھلے کپڑے پہنتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کھلے کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ فرمایا جب کوئی سائل آتا ہے تو میں چاہتا نہیں ہوں کہ میں دیر کروں، میں جب قمیض اپنی اتار کے اس کو دینا چاہتا ہوں جلدی اتر جائے۔ یہ ان کا عالم تھا اور قدرت نے ان کو ایسا دل دیا تھا، ایسا نرم دل دیا تھا کہ خود لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو فلسفہ دنیا کا ہے اس میں لوگ الجھ گئے ہیں۔ مولانا روم کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص خوبی عطا کی تھی، ان کے پاس زمین کا فلسفہ بھی تھا، آسمان کی دانش بھی تھی اور اس کا ایک حسین امتزاج تھا، لیکن الٹیمیٹلی وہ کہتے تھے کہ آسمان کی دانش ہی آدمی کے کام آتی ہے۔ فرماتے تھے کہ یہ دلائل کی دنیا، یہ عقل کی دنیا جو ہے یہ تو بڑی محدود دنیا ہے، اس کی طرف نہ جا، عشق کی طرف جا، کیونکہ وہی عشق جو ہے وہی آداب سحرگاہی سکھاتا ہے، وہی جو ہے تعلق باللہ بناتا ہے۔ تو مولانا روم فرمایا کرتے تھے کہ میاں یہ جو ہے تعلق باللہ یہ تب قائم ہوگا جب تم اپنے اندر لوگوں کے لیے ہمدردی، اور لوگوں کے لیے نہیں ساری مخلوقات سے ہمدردی پیدا کرو گے۔ مریدوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک تنگ گلی آ گئی جس میں اتنا ہی راستہ تھا کہ ایک آدمی مشکل گزرتا تھا، وہاں ایک کتا جو تھا وہ سویا ہوا تھا۔ مولانا وہاں کھڑے رہے، ایک آدمی آیا دور سے، اس نے آ کے اس کتے کو کوئی چیز ٹھوکر ماری اور اس کو اٹھا دیا۔ تو مولانا بڑا افسردہ ہوئے، کہنے لگے تم نے اس کے آرام میں خلل ڈال دی ہے۔ یعنی یہ بزرگ وہ تھے جو مخلوق پہ، جو کتے بلیوں پہ بھی جو تھے وہ کتنے شفیق و مہربان تھے۔ اور مولانا تو پھر فرماتے ہیں کہ میاں علامہ اقبال نے کہا جو مولانا روم کا کلام پڑھتا ہے اگر وہ ہرنی ہو تو وہ شیر بن جاتی ہے، اور اگر وہ چڑیا ہو تو وہ شاہین بن جاتا ہے۔ یہ مولانا کے کلام کی ایک تاثیر ہے۔ اور وہ ساری امت جو تھی اس وقت جن پریشانیوں کا شکار تھی اس سے نکالا، اور جو علامہ اقبال نے کہا پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، اس میں مولانا روم کا بڑا عمل دخل ہے۔ وہ جو ہلاکو خان کا تھا، پیجو خان اس کا جرنیل، وہ مولانا کی کرامت دیکھ کے ہی بعد میں مسلمان ہو گیا تھا اور پھر یہ انقلاب بپا ہو گیا تھا، اور یہ انقلاب ہوتا رہتا ہے۔ بیچو خان جو تھے یہ انقلاب ہوتا رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی ہالینڈ میں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کارٹون بنانے کا معاملہ شروع کیا تھا اور بڑی بکواس ایک آدمی کرتا تھا، یہ جو تھا ویلڈرز جس کا نام تھا، وہ اس کا جو خاص ساتھی تھا گیرٹ ولڈر جو تھا، اس کا جو خاص ساتھی تھا، ممبر جو ہے ہالینڈ کی اسمبلی کا سابق، وہ اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کے خلاف کتاب لکھتے لکھتے بالکل اس کے قدم کوئے صنم کو جا رہے تھے، اور میں خانے کو اٹھتے اٹھتے پھر سوئے حرم قدم اس کے اٹھ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے ماہ وہ مسلمان ہو گیا، اور اسے کہا میں نے جب اسلام کی تعلیمات پڑھی
تو پھر میں رہ نہیں سکا، دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو گیا. اس طرح انقلاب آتے ہیں. تو یہ جو بزرگ ہوتے ہیں، مولانا روم کا کلام تو پھر ایسا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق الہی عطا کرتا ہے، یہ ایک سوز تپش دل کے اندر پیدا کر دیتا ہے عشق کی، کہ پھر آدمی اس کی حرارت سے بچتا نہیں ہے. آج میرے ساتھ شریک گفتگو مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے یوم وصال کے حوالے سے جناب پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی. ڈاکٹر صاحب فارسی میں ایک مقام ہے آپ کا ڈاکٹر صاحب کا، اور اتھارٹی ہیں. ان کے سامنے اشعار پڑھنے جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے اور گستاخی ہو جاتی ہے. ان کے ساتھ مولانا روم کے عاشق، بڑے مشہور شاعر، ادیب اور صوفی اور پیر انوار حسین جلوانوی، مولانا روم کی مثنوی اس خوبصورت انداز سے پڑھتے ہیں. اور ان کے ساتھ ماہر اقبالیات مولانا روم کے مرید پر جن کی بڑی ان کے کلام پر بڑی نظر ہے، ماہر اقبالیات جناب ڈاکٹر طاہر امین تنولی. آپ تینوں کا بڑا شکریہ. بہت عنایت. ڈاکٹر صاحب کچھ ہم نے ہمت کر کے آپ کے سامنے بھی شعر پڑھ ہی دیے مولانا روم کے. بس میں تو اس وقت چاہ رہا تھا کہ اجازت لے کے واپس چلا جاؤں. ایسے خوبصورت آپ اشعار پڑھ رہے ہیں. اتنے غلط پڑھے. نہیں کام آپ نے سنبھال لیا. جی آپ صدیقی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کی ولادت ہوئی ہے بلخ میں، جو آج کل افغانستان میں ہے. جی. آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی تھا بہاؤالدین ولد، ماشاءاللہ، اور سلطان العلماء کے لقب سے جانے پہچانے جاتے تھے اپنی علمی اور روحانی حیثیت اور شخصیت کی وجہ سے. ٹھیک. دور دور کے خطوں تک ان کا شہرہ پہنچا ہوا تھا اور ان کے عقیدت مندوں کی ایک کثیر تعداد موجود تھی. وہ علاقہ تھا سلطان محمد خوارزم شاہ کا، اور وہ تاتاریوں کی ایک طرح سے سرحد پر وہ واقع تھا. ٹھیک. اور خوارزم شاہی سلطنت نے بہت علماء کی قدردانی بھی کی، دانشوروں کی بھی. ان میں ایک ہے حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بھی، جو صاحب تفسیر کبیر ہیں. وہ کیا ہے، ہارا ہے رازی، جیتا ہے رومی. جی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تو وہاں حضرت جلال الدین رومی کے والد ماجد کو حسد جیسے بڑی شخصیات سے ہو جاتا ہے. وہ اہل علم ہوں، اہل عرفان ہوں، ہر دور میں ہوتا ہے. ہر دور میں ہوتا ہے، ہمیشہ. اچھا، میں نے تو دیکھا جو آپ کے ساتھ بھی رہتے ہیں نا اہل علم کے کچھ دیر، وہ بھی محسود، وہ بھی بندہ بن جاتا ہے. جی حاسد ہوتے ہیں وہ. تو ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ آپ کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی بلخ سے. اور کچھ تاتاری حملوں کا اندیشہ بھی تھا، ایک بے امنی کی فضا تھی. تو وہ خاندان وہاں سے ہجرت کرتا ہوا، مختلف علاقوں سے گزرتا ہوا، آخر کار بغداد اور اس کے بعد پھر قونیہ میں سیٹل ہو گئے، جو آج کل ترکی میں ہے. وہیں آپ کا مزار مبارک بھی ہے. آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کے والد ماجد کے زیر نگرانی ہوئی، اور آپ کے والد ہی کے ایک مرید اور خلیفہ سید برہان الدین محقق ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک طرح سے اتالیق تھے حضرت رومی کے. اور بہت بعد میں یہ اپنے شیخ کے وصال کے بعد حضرت محقق ترمذی قونیہ پہنچے. جب مولانا جلال الدین رومی اپنے ظاہری علم کی تحصیل میں مصروف تھے، اور وہاں جا کر سید برہان الدین محقق ترمذی نے فرمایا کہ مجھے خواب میں اپنے شیخ ملے ہیں اور میں نے ایک آواز سنی ہے کہ انتقال ہو گیا ہے حضرت سلطان العلماء کا. اچھا. اور جلال الدین رومی کو روحانی رہنمائی کی ضرورت ہے، تو میں آ گیا ہوں واپس. وہ جو قافلے نے ہجرت کی تھی تو خراسان کے بہت سارے درویش جو عقیدت مند تھے اس خاندان کے، وہ بھی آپ کے ساتھ گئے تھے، اور ان سب کے خاندان بھی قونیہ ہی میں آباد ہوئے. اور وہ جو قبرستان ہے مولانا جلال الدین رومی کے مزار مبارک کے اطراف میں، وہاں بہت سارے ایسے خانوادوں کے اکابر دفن ہیں جو آپ کے ساتھ ہی گئے تھے. وہ جو ایک عجیب و غریب اور غیر معمولی شخصیت حضرت مولانا رومی کی ہے، جو عشق و مستی کی ایک علامت بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کا بھی ایک اظہاریہ ہے، اور علم و ادب کی دنیا میں خصوصاً فارسی شاعری میں اور فارسی نثر میں جو ان کے کارنامے ہیں اور جن کے جتنے اثرات ہیں ان کے، وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. جنوبی ایشیا میں ان کے بہت اثرات ہیں، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یہ سارا خطہ اور اس کی ساری مقامی زبانیں، ان پر آپ کے افکار کے اثرات بھی ہیں اور آپ کی زبان اور بیان کے اور آپ کی شخصیت کے بھی. آپ کی تصانیف میں سب سے نمایاں مثنوی معنوی ہے جس کے 6 دفتر ہیں، اور اس کے بعد دیوان شمس تبریزی کے نام سے آپ کی غزلوں کا مجموعہ ہے، ہم آگے اس پر بات بھی کریں گے. آپ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے فیہ ما فیہ، آپ کے مکتوبات کمپائل کیے گئے ہیں،
اور اس کے علاوہ 50,000 اشعار ہیں دیوان شمس تبریزی. اچھا دیوان ان کا ہے نام شمس تبریزی. من تو شدم تو من شدی. یہ آپ کو یاد آ گیا وہ جو ہے اپنا تفسیر جو ہے مزری ہے تفسیر مزری بھی ہے تفسیر مزری. ہاں تفسیر مزر جانا رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی تو قاضی صاحب نے ثناء اللہ پانی قاضی ثناء اللہ پانی تفسیر مزری اس کا نام. اچھا جی بابا جی ذرا سن لیں مجھ سے. اقبال کہتے ہیں سراپا درد و سوز آشنائی وصال او زباں دان جدائی جمال عشق گیرد از نئے او نصیب از جلال کبریائی. رومی کا کلام درد و سوز محبت ہے، اس کا وصل ہجر کا ترجمان ہے، اس کے نغموں کی بدولت جمال عشق جلال کبریائی کی شان رکھتا ہے. اور گرا از کار این ناکارہ وا کرد غبار رہ گزر را کیمیا کرد نئے نئے نواز پاک بازے مرا با عشق و مستی آشنا کر. کیا کہنے اس نے مجھ جیسے ناکارہ کی مشکلات حل کر دی ہیں. رومی نے مجھ جیسے غبار راہ کو کیمیا بنا دیا ہے. اس پاک باز نئے نواز کے نغموں نے مجھے عشق و مستی کی دولت سے آشنا کر دیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت جلال الدین رومی صدیقی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں. سبحان اللہ. اور وہ سراپا سوز و گداز ہیں، سراپا وفا اور سراپا وفا ہے، سراپا صداقت ہے، سراپا کمال ہے، سراپا جمال ہے، اور سراپا عشق ہے، سراپا درد ہے، سراپا سوز ہے. جس مکان میں رہا کرتے تھے آہیں مار مار کر حضرت صدیق اکبر نے اس مکان کی چھت کو بھی سیاہ کر دیا تھا. اللہ. صحابہ کرام ذکر کر رہے تھے فاقہ کا، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بھی فاقے کا ذکر کیا تو کہا گیا حضور جب ان کے گھر سے گزرتے ہیں تو وہاں سے کبابوں کے بھونے جانے کی ہمیں خوشبو آتی ہے. حضور کی آنکھیں بھر آئیں اور فرمایا یہ اس کے گھر میں گوشت نہیں پکتا بلکہ اس کا دل اس کے الہی میں جلتا ہے جس کی خوشبو تمہیں بازاروں میں ملتی ہے. بہرکیف یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی اولاد میں سے ہے. آپ کا سوز عشق اور لقائے جانا کی تڑپ آپ فرماتے ہیں ماراز غم دوزخ باہر سے بہستہ ونہر سے بہستہ. مجھ کو نہ تو دوزخ کا غم ہے اور نہ ہی بہشت کا ہجر ہے، بہشت کی خواہش ہے، بہشت کی تمنا ہے. چاہتا آخر کیا ہوں؟ آپ فرماتے ہیں کہ بردار دے رخ پردہ کہ ماں مشتاق لقائے. واہ 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 واہ. اپنے رخ زیبا سے پردہ کو اٹھا دے کیونکہ ہم نہ تو دوزخ سے ڈرتے ہیں نہ جنت کا شوق رکھتے ہیں. ہم تو صرف آپ کے دیدار پر انوار کے مستاق ہیں. اٹھا پردہ. آپ کا پردہ جب اٹھے گا اور اس پردہ کو اٹھانے والا سوز و گداز عاشق ہے اور محبت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں نذیر بھی ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں کیونکہ مولانا روم صاحب اول مثال ہیں. گھوڑے کو جب سدھاتے ہیں نا چکوک میں یا شہروں میں تو اس کے آگے نہاری اس کو کہتے ہیں، اس کا کھانا رکھتے ہیں، اس کو کھانا دکھاتے ہیں اور پیچھے سے ایک ایسا ہوتا ہے آدمی جس کے ہاتھ میں چابک ہوتا ہے. نہ نہاری اس وقت کھلانا مقصود ہوتی ہے نہ چابک اس کو مارنا مقصد ہوتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ گھوڑا ناچے اور اپنے آقا کے فرمان کے مطابق ہاتھ پاؤں ہلائے. ٹھیک ایسے ہی بشارت جو ہے جنت کی اور جو ڈرایا گیا ہے دوزخ سے، آپ فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ محبوب کی طرف وہ ناچے، جس طرف وہ چاہے اس طرف وہ جو بندہ ہے خدا ہے وہ پھرتا جائے. موم کا بن جائے. ہاں جی موم کا بن جائے، جدھر مالک چاہے ادھر، یا وہ مردہ بن جائے، میت بن جائے. جیسے غسال کے ہاتھ میں میت ہوتا ہے، وہ چاہے تو اس کو دائیں طرف کرے، چاہے تو اس کو بائیں طرف کرے.
اور اگر مردہ اپنی حرکت کا اظہار کرے تو اس کو نہ نہلایا جاتا ہے نہ اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، حالانکہ ان کے مواقع تھے، شاہی درباروں میں جا سکتے تھے، بڑے بڑے بادشاہ ان کے عقیدت مند تھے، لیکن ایک دفعہ ایک بہت بڑا افسر آیا، وہ آپ کا عقیدت مند تھا اس زمانے کا، تو وہ کافی عرصے کے بعد آیا، کہنے لگا میں معذرت خواہ ہوں کہ کافی دیر بعد حاضر ہوا، فرمانے لگے تم مہربانی کرتے ہو اور ذرا کم آیا کرو اور دیر کے بعد آیا کرو۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ کا ایک مرید جو تھا وہ ایک بہت گورنر کو لے کے آ گیا آپ سے ملاقات کے لیے، تو آپ جب اس کو دیکھا کہ اندر داخل ہو رہا ہے تو آپ باتھ روم میں چلے گئے اور ادھر بیٹھے رہے، بہت دیر تک بیٹھے رہے، وہ تنگ آ کے واپس چلا گیا تو انہوں نے کہا حضرت آپ نے اتنی دیر لگا دی، فرمایا میں صحت خانے میں تھا، وہاں بیٹھنا زیادہ بہتر ہے بشرطے کہ صاحبان اقتدار کے پاس صاحبان بیٹھ اقتدار۔ توبہ جی گاشت صاحب، یہ جو ترجیحات ہیں صوفیاء کی کہ وہ اللہ کو اور اللہ کی قربت کو دنیا داروں کی قربت پر ترجیح دیتے ہیں، اور دنیا سے دوری تو ان کے ہر قول، عمل، فعل اور ان کی ہر ادا سے نمایاں ہوتی ہے۔ گاشت صاحب قبلہ مولانا روم کی شخصیت پہ جیسے ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور آپ کی تعلیمات اس اسلامی معاشرے کے لیے، مسلم معاشرے کے لیے موت سے زندگی کی طرف سفر کی تعلیمات ہیں، زوال سے عروج کی طرف سفر کی تعلیمات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال جو ہمارے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اسپریچول فادر ہیں، پاکستان ان کا برین چائلڈ ہے، ان کی فکر کا نتیجہ ہے، وہ جس شخصیت سے سب سے زیادہ انسپائر ہیں، یعنی قرون اولیٰ کی بعد کی شخصیات ہیں، ان میں شاید سر فہرست مولانا روم کو رکھیں گے کہ آخری وقت میں بھی علامہ اقبال کے پاس قرآن مجید اور مثنوی ہی تھے جو ہر وقت ان کے مطالعے میں ہوتے تھے۔ ٹھیک، اس کا سبب مولانا روم کی تعلیمات ہیں۔ جیسے علامہ نے خود ایک جگہ فرمایا ہے، بھی آپ جب آپ علامہ کے اشعار پڑھ رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے لیے بھی شعر بچے گا کہ نہیں۔ آپ کے لیے چھوڑ دیا ہے، نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجب کے لالا اس کو بھی پڑھ دیا ہے، اور اس کو بھی پڑھ دیا ہے، یہ چھوڑا ہے کہ پڑھا ہے؟ نہیں، یہ آپ آگے مکمل کریں۔ بہرحال اچھا، جب یہ میں پڑھتا تھا نا، آپ یقین کریں یہ والے اشعار، تو میں اتنا روتا تھا جس کا اشعار، سبحان اللہ، ایسا ہی ہے۔ نہ اچھا اٹھا پھر گائی صاحب کوئی دیکھیں، رومی عجب کے لالا زاروں سے لگتا ہے خون، وہی آب و گلے ایراں، وہی تبریز ہے ساقی، ایک عجیب درد ہے، دل پہ ایک میرے چوٹ پڑتی ہے۔ اچھا گائی صاحب، یہ بات کہ علامہ مولانا کی کس بات سے انسپائر ہیں، علامہ فرماتے ہیں کہ مولانا نے ہمارے لیے کیا میسج چھوڑا ہے؟ ہم خوگر محسوس ہیں ساحل کے خریدار، ایک بحر پر آشوب پر اسرار ہے رومی، تو بھی اسی قافلہ شوق میں اقبال، جس قافلہ شوق کا سالار ہے رومی، اس اثر کو بھی اس نے دیا ہے کوئی پیغام، کہتے ہیں چراغ رہ احرار ہے رومی، کہ رومی حق کے متلاشیوں کے راستے کا چراغ ہے۔ بات آپ نے کر دی اور آپ کو پہلے ہی تکلیف، شعر بھی آپ نے ایسے ہی پڑھ دیا آج۔ تو اب کہ علامہ کہتے ہیں کہ یہ رومی، اس نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے؟ یہ سوال اٹھاتے ہیں، اب جواب رومی دیتے ہیں۔ مثنوی کا دفتر پنجم ہے، اس میں سے اشعار لے کے آئے ہیں، اور رومی کی زبان سے علامہ جواب دیتے ہیں کہ پیغام کیا ہے اس زمانے کے لیے؟ ہر کے کہا جو خورد قربان شود، ہر کے نور حق خورد قرآن شود۔ رومی کہتے ہیں میرا آپ کے لیے پیغام یہ ہے، اگر تم نے گھاس کھانا ہے، گندم اور جو کھانی ہے، تو پھر تم نے چھری کے نیچے آنا ہے، تم نے پھر قربان ہونا ہے، اور اگر تمہاری غذا نور حق ہے تو پھر تم قرآن بن جاؤ گے، اور قرآن کو زوال نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مولانا فرما یہ رہے ہیں انسان صرف خیال کا نام ہے، اے برادر تو ہما اندیشائی، ما بقا استخفان و ریشائی، ہے بھائی تو صرف خیال کا نام ہے، باقی تو گوشت اور ہڈیوں کا ڈھیر ہے جو جانوروں کے پاس بھی ہوتا ہے۔ اب خیال نے ہی دنیا کھانی ہے، خیال نے ہی تصور حق کو کھانا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں جس خیال کی ترجیح دنیا ہے اس کا انجام فنا ہے۔ جو خیال کا ہو جو کھا رہا ہے، گھاس اور گندم اور جو کھا رہا ہے، جس خیال نے اپنا قیام اس دنیا کو بنا لیا ہے، اس کا انجام فنا ہے، زمانے کی چھری نے اسے ذبح کر دینا ہے، اور جس خیال نے اپنی ترجیح ذات حق کو بنایا ہے، بقا اس کا مقدر ہے۔ تو یہ جو تعلیم ہے مولانا کی، علامہ کو آپ دیکھیں تو علامہ نے اسی تعلیم کو پھر آگے نئے انداز کے ساتھ پہنچایا ہے، اور نئے انداز سے آگے اس کا ابلاغ کیا ہے۔ انسان کی جو تربیت ہے نا، اس کی قلبی اور اس کا تزکیہ، یہ مولانا نے ایسے ایسے اس کے طریقے اور ایسی ایسی مثالیں آپ دیکھیں اس وقت جب 2007 میں مولانا کی 800ویں سالگرہ منائی گئی، یونیسکو نے اس کو مولانا کا سال قرار دیا تھا، تو اس موقع پہ تجزیے ہوئے، بہت سروے کیے گئے،
اور یہ تحقیق سے ثابت ہوا کہ دنیا میں سب سے پاپولر پوئٹ اگر کوئی ہے تو مولانا روم ہے، اور سب سے زیادہ بکنے والی کتاب قرآن حکیم کے بعد مولانا روم مثنوی کا ہے۔ مثنوی پہ مثنوی تو ایک طرف رہ گئی بھائی صاحب قبلہ، مولانا پر لکھی جانے والی کتابیں وہاں اس کا بھی کوئی حساب تھاؤزنڈ دنیا میں بکتی ہیں جو مولانا پہ کتاب لکھ دی جائے۔ انگریزی اور فرانسیسی میں اتنی اب اس کا کتابیں سبب ہیں۔ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب بھائی صاحب قبلہ یہ ہے کہ مولانا نے انسانی مزاج کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے باتیں کی ہیں، یعنی جہاں انہوں نے جا کے کلام کیا، انسانی شعور کو جہاں جا کے خطاب کیا ہے، جب آپ مولانا کی بات سنتے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ آپ کی بیماریوں کا علاج بیان ہو رہا ہے، ایسے ہی ہے، آپ کی بنیاد کو مستحکم کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس سے اگلی بات یہ ہے کہ مولانا نے دنیا کے مشکل ترین اسرار جو ہیں ان کو اتنی آسان مثالوں میں بتا دیا ہے واہ واہ، اور موجود حقائق کی ایسی تعبیر و تشریح کی ہے کہ آپ بہت مشکل باتوں کو بہت آسانی سے گریسپ کرنے لگتے ہیں۔ ڈاکٹر understand صاحب کرنے مولانا فرماتے ہیں نااہل سے محبت کرنے کا انجام ہمیشہ ذلت، رسوائی اور ہلاکت ہے۔ نااہلوں کے پاس بیٹھنے بھائی صاحب کا، آپ دیکھیں اس نے حنانہ کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں ہے، علماء سے بھی سنتے ہیں کہ مسجد نبی میں ایک ستون تھا جس کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجر ہوا تو وہ رونے لگ گیا، یہ پورا واقعہ ہے۔ اب ہم ہمیشہ یہ واقعہ سنتے ہیں، اب مولانا اس واقعہ کو بیان کر کے کیا فرماتے ہیں؟ پورے واقعے کے بعد فرماتے ہیں، اس کو مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں ایک جگہ پہ، فلسفی کی وہ منکر حنان است از ہوا سے انبیاء بیگانہ است۔ واہ واہ، فلسفی جو کہتا ہے حنانہ کا واقعہ ناممکن ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ انبیاء کو کچھ ایسی حص دی گئی ہے جو عام لوگ جس سے محروم ہیں، واہ 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 اور یہ وحی کو قبول کرنے والی حص ہے۔ واہ واہ، میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرا آئیڈیل ہے، استاد حنانہ میرا آئیڈیل ہے، سبحان اس کی جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے بریک لینی ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے۔ ناظرین کرام، بہت مختصر سی بریک اور ذکر مولانا روم کا، اور پھر مولانا روم نے کمال کی بات کی تھی جو حکمرانوں کے بارے میں کہا تھا، وہ میں بریک سے آ کے آپ کو سناؤں گا، بہت دلچسپ بات ہے۔ ناظرین کرام، کسی نے کہا تھا بلکہ ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور یہ جو مومن کی فراست ہے، مجھے ایسے لگتا ہے مولانا روم کی نگاہ پاکستان کے حالات پر بھی تھی۔ انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ آمکاں سر در شدستندو زبیم، آکلاں سرہا کشیدہ در گلیم۔ یہ کمال کی بات مولانا روم کہہ گئے، اور مولانا روم فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں، بروئے من درے دل باز کردن ز خاک من جہانے ساز کردن۔ اقبال نے کہا ہے ز فیض او گرفتم اعتبارے کہ با من ماہو انجم ساز کردن۔ مجھ پر دل کے دروازے کھول دیے گئے ہیں رومی کے کلام سے، میری خاک سے ایک نیا جہان تعمیر ہو گیا ہے، اور میں نے رومی کے فیض سے وہ مرتبہ پایا کہ اب چاند ستارے میری موافقت میں چلنے لگے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غازی صاحب، حکمرانوں کا کافی تعلق رہا مولانا سے، جلال الدین رومی سے۔ مولانا نے بھی ان پر بہت شفقت کی اور ان کی تربیت بھی کی، بہت ساروں کو نصیحتیں بھی کیں، بہت سارے خط موجود ہیں آپ کے مختلف حکمرانوں کے نام، لیکن وہ سارے کے سارے خط خدمت انسانیت کے لیے ہیں، مختلف ضرورت مندوں، محتاجوں اور مسکینوں کی حاجت روائی کے سلسلے میں۔ ایک صاحب تھے جو وزیر اعظم تھے اپنے عہد کے، معین الدین پروانہ ان کا نام تھا، اور وہ مقتدر ترین وزیروں میں شمار ہوتے تھے۔ ٹھیک، ان کا بہت دلی لگاؤ تھا حضرت رومی سے، ٹھیک، اور ان کی جو بیگم صاحبہ تھیں ان کو گرجی خانم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ وہ جارجین تھیں، وہ بھی خانقاہ شریف سے بہت وابستہ تھیں۔ تو اب پروانہ جو اتنا عزیز بھی ہے اور اتنی کثرت سے آتا بھی ہے، ایک بار اس نے بھری مجلس میں کہا حضرت مولانا سے کہ کچھ ارشاد فرمائیے، نصیحت فرمائیے۔ آپ نے مجلس ہی میں کہا، حق گوئی کا عالم دیکھیے، آپ نے فرمایا کہ آپ نے قرآن کریم پڑھا ہے سارا، اس پر آپ نے کتنا عمل کیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ آپ نے حضرت مولانا صدر الدین قونیوی سے مصباح الاحادیث کا درس لیا ہے، رسول اللہ کے کلمات، آپ کے ارشادات آپ نے پڑھے ہیں، اے معین الدین پروانہ، آپ فرمائیے کہ ان پر آپ کا کتنا عمل ہے؟ ایسے میں آپ جلال الدین رومی سے کہتے ہیں کہ کچھ ارشاد فرمائیے۔ واہ واہ واہ، یعنی پہلے تو اپنے کردار کو اپنے علم کے آئینے میں جانچ لیجئے نا کہ آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں اس پر عمل کر بھی رہے ہیں کہ نہیں۔ ہاں، رسماً ایک مجلس میں آپ کہہ رہے ہیں جی ارشاد فرمائیے، آپ کچھ نصیحت فرمائیے۔ تو یعنی یہ جو صوفیاء کے تعلقات رہے ہیں، خود ہمارے ہاں جو سہروردی سلسلے کے مشائخ تھے وہ دربار سے رابطے میں رہتے تھے، تو اس میں یہی مصلحتیں اصلاح کرتے تھے، اصلاح کرتے تھے۔ اچھا جی بابا جی،
علامہ اقبال کہہ رہے ہیں رومی کے بارے میں، بغیر از ساغ رش آن لال رنگے کہ تاثیرش دہد لال بسنگے، غزال را دل شیر ببخشد سبحان اللہ، بشوئے داغ از پشتے پلنگے۔ سبحان اللہ، میں نے رومی کے اس پیالے میں وہ سرخ رنگ کی شراب بے لے جس کی تاثیر پتھر کو بھی لال بنا دیتی ہے، نو عمر ہرن کو وہ شیر جیسا دل بخش دیتی ہے اور چیتے کی پشت پر سے داغ دو ڈالتی ہے۔ میں نے یہ کلام اس کا پڑھا ہے۔ واہ واہ، یہ جو علامہ اقبال صاحب پہ اثر ہوا ہے، یہ ان کے کلام کا منبع کیا ہے؟ مولانا روم صاحب کہ یہ جو ساری مثنوی شریف ہے اس کا مخزن اور مطلع کیا ہے؟ وہ ہے عشق، اور عشق کے متعلق یہ آپ فرماتے ہیں اور حضور کے فرمان کی یہ حدیث پاک کی شرح فرماتے ہیں یا اس کا ترجمہ کرتے ہیں، عشق آن آتش ببد چو بر فروخت، ہرچہ غیر حق ببد دا جملہ سوخت۔ یعنی عشق ایک ایسی آگ ہے کہ جب وہ دل میں بڑک اٹھتی ہے تو معشوق کے بغیر اسے وہ ہر ایک چیز سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، وہ عاشق۔ ٹھیک، یہی بات تھی کہ حضرت مولانا روم صاحب کے دل میں جب حضرت شیخ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے وہ عشق کی آگ کو رکھا، ان کی نزاع سے آپ مولوی تھے، آپ مولانا روم بن گئے، تو آپ اسی محبت کی آتش میں تلاش کرتے تھے حضرت شمس تبریز کی کہ وہی بات میرے دل میں ان کی صورت میں جلوہ جانا نظر آتا رہے۔ چنانچہ آپ جب حضرت وہ بہت مختصر بناتے نا کہ چیزیں اس کے تو نبی دانی۔ ہاں یہ بھی ہے، وہ تو ہے، وہ کتاب کو اٹھایا، وہ فلسفے کی کتاب پڑھ رہے تھے تو آپ خاموشی سے بیٹھے رہے، ہاں، تو آپ نے پوچھا ای چیز تو آپ نے عرض کیا حضرت مولانا روم صاحب نے ابتدا میں کہ یہ علم ہے اس کے تو نہ جانی ہے، آنے والے یہ ایک علم ہے جس کو تم نہیں جانتے، لیکن جب سب کتابوں کو آپ نے پانی میں ڈال دیا، پھینک دیا تالاب میں، اور آپ وہ فلسفے کی کتاب اس وقت تو قلم سے لکھی اور سیاہی سے لکھی جاتی تھی کتابیں، تو وہ بڑے پریشان ہوئے، بس کچھ جملے بھی کہے، لیکن آپ نے فرمایا آپ کتاب لینی ہے تو آؤ ساری کتابوں کو نکال لیتے ہیں۔ جب وہ کتابوں کو نکالا تو وہ اس میں سے گرد و غبار اٹھتا تھا اور فرمایا چیز، تو حضرت شمس تبریز نے فرمایا کہ چیز کے تو نبی دانی، اور پھر آپ میں وہ ایسا راز پیدا ہوا کہ جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے دمشق کی طرف ایک شخص نے کہا کہ حضرت شمس تبریز دمشق میں ہیں، تو آپ نے ان کو جو کچھ تھا وہ دے دیا، حتیٰ کہ قمیص بھی اتار کر دے دی۔ ایک شخص نے کہا کہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، آپ نے فرمایا اسی لیے تو میں نے قمیص دے دی ہے، اگر یہ سچ کہتا تو میں اپنی جان بھی دے دیتا۔ اللہ، واہ واہ واہ، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان۔ جی کالر میں لے لوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کون صاحب ہیں؟ جی میں پپلی اڈا ضلع ویاڑی سے اللہ دیتا شاکر سنگار کر رہا ہوں۔ ہاں اللہ دیتا، بڑے دنوں کے بعد آپ نے کی ہے کال، کیا حال ہے آپ کا؟ بس ٹرائی تو کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، روزانہ پروگرام دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، ہاں تو پھر کبھی کبھی کال مل جاتی ہے۔ ہاں تو سوال یہ ہے کہ ایک آپ کا دیوانے شمس تبریز، آپ کا شمس تبریز کے ساتھ کیا ریلیشن تھا؟ وہی تو سنا رہے۔ آپ کا مزار کس جگہ پہ واقع ہے؟ کیا آپ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر ہیں؟ کن کے حافظ؟ ایک یہ سوال ہے کہ آپ کی مثنوی شریف کے علاوہ کون سی کتاب ہے جس کا اردو میں ترجمہ چھپ چکا ہے؟ معافی ابھی بتایا ہے ڈاکٹر صاحب نے، دیوان شمس تبریز چھپ چکا ہے، مثنوی شریف چھپ چکی ہے بھائی، اور کونیا میں آپ کا مزار ہے، تو بڑا آسان سا سوال۔ نیکسٹ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بتائیں کون صاحب؟ محمد اقبال شاید گجرانوالہ سے۔ محمد اقبال بہت زیادہ گجرانوالہ میں ہوتے ہیں، چودھری محمد اقبال صاحب وزیر جو تھے سابق اور صوبائی اسمبلی کے ممبر، بڑے درویش آدمی ہیں، وہ بھی گجرانوالہ میں ہوتے ہیں نا؟ جی 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 ہاں جی فرمائیں۔ یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو صراط مستقیم ہے، اس کا تعلق عشق سے جو خاص ہے، بابا جی سے
ذرا میرا اس کی تشریح فرمائیں اچھا جی، تاکہ اچھا ناظرین کو اس کا پتہ چل سکے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی. نیکسٹ دیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی محترم غازی صاحب، سردار مہر علی عرض کر رہے ہیں گجرات تو. جی سردار صاحب فرمائیں. جی میرا آپ سے ایک سوال تو یہ ہے کہ مولانا جلال الدین محمد روم کا دربار صاحب کتنے جی؟ جی. تے دوسرا ساڈے پیرو مرشد حضرت خواجہ گور الدین احمد جندر شریف والے انہاں تے بھی تانوں ایک پروگرام اسی بینتی کرنے ہاں کہ کرو جی. حضرت دیا میں اتنی میں باتیں حضرت کی سنا چکا ہوں بھائی. آپ نے کبھی پروگرام سنے ہوں؟ میرا خیال ہے میں نے تو درجنوں بار آپ کا ذکر کیا اور بڑی تفصیل سے آپ کا ذکر پاک کیا ہے. خیر مولانا روم کا مزار کونیا میں ہے، ہم کہہ چکے ہیں پہلے. جی نیکسٹ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون صاحب ہے؟ جی محمد مظفر بول رہا ہوں جناب لاہور سے. جی مظفر صاحب فرمائیں نا. چلتے آپ جیندے وقتے رہو تو سدا ہی ہے نور دنیا نے ڈرتے رہو. اللہ پاک تانوں اتنی روحانیت بخشے کہ اللہ پاک تہاڈی زندگی ساڈے ساڈی زندگی بڑی کرنا. بہت شکریہ. سوال کوئی؟ ہاں جی سوال یہ ہے کہ یہ اپنا دیوان شمس جی ہے نا، یہ مولانا اپنا دیوان شمس جو ہے نا شاہ شمس تبریز مرشد ہی دعا ہے آپ کہ جڑی تیری یہ دیوان شمس ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ تیری یہ زبان بنے گی اور تیری یہ جڑی پڑھائی ہے جڑی سانوں دستا ہے تیری مولانا روم کے اندر سارا کچھ نظر آئے گا. اج وہ دیوان شمس جو چھپیا ماشاءاللہ بہت اچھا. سوال یہ ہے کہ حضرت مولانا روم دی اولاد کنی سی اور پاکستان جو کس جگہ تو گزرے سی اور کس جگہ تے قیام کیتا سی جناب نے؟ اچھا جی ٹھیک ہے جی پوچھ لینے ہیں. ویسے پاکستان نہیں آئے وہ، اگر آئے ہوتے تو ڈاکٹر نظامی سے ملاقات ہوتی. کیوں جی پاکستان آئے حضرت؟ جی معلوم تو نہیں ہے کہ حضرت رومی کوئی ملا نہیں کہ وہ ادھر اس طرف آئے ہوں. اچھا جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ایک واقعہ بڑا دلچسپ ہے. آپ کی اہلیہ جو تھی وہ ذرا سخت مزاج تھی. وہ جس طرح حضرت ابوالحسن خرقانی والا واقعہ مشہور، تو انہوں نے اپنی آپ گھر آئے تو نوکرانی کو وہ سختی کر رہی تھی بہت زیادہ. تو آپ نے کہا کہ یہ کام نہ کرو. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ تم اس کی ملازمہ ہوتی، خادمہ ہوتی اور یہ تمہاری مالکن ہوتی اور یہ اسی طرح تمہارے سلوک ہوتی، تمہارے دل پہ کیا ہوتا؟ تو وہ خاموش ہو گئی پریشان ہو کے. آپ نے کہا اب تم نے اس کے ساتھ سختی کی ہے، میں اس کو آزاد کر رہا ہوں. سبحان اللہ. مخلوق پہ رحم کی بات ہے. سبحان اللہ. جی جی قاضی صاحب مولانا روم کی شخصیت تو سراپا درد و سوز ہے. یعنی کہ کون سی مخلوق ہے جس کا درد آپ کو مولانا کی شخصیت اور ان کی ہستی میں نظر نہیں آئے گا. ابھی آپ حکمرانوں کے حوالے سے فرما رہے تھے کہ حکمرانوں کی اصلاح کے لیے مولانا نے لکھا، علماء کی اصلاح کے لیے، مشائخ کی اصلاح کے لیے، ہر حوالے سے جو مولانا کا کردار ہے. اچھا علامہ کا ایک شعر ہے، علامہ فرماتے ہیں کہ وقت است کے بکشائم میں خانہ رومی باز، پیران حرم دیدم در صحن کلیسا مست. سبحان اللہ. علامہ کہتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ آ گیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے علماء اور میرے مشائخ کلیسا کے صحن میں مست گھوم رہے ہیں اور رقص میں ہیں. اپنی ویلیوز چھوڑ چکے ہیں، اپنے فنڈامنٹلز پہ کمپرومائز کر چکے ہیں. اس کا تدارک صرف میں خانہ رومی کو کھولنے میں ہے. یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے گلی میں بو ضرور. اب یہ جو تعلیم ہے کہ مولانا کا درد و سوز اور مولانا کی حق شناسی جب تک سوسائٹی میں نہیں آئے گی تو دنیا پر ذات حق کی ترجیح کی روایت کا آغاز نہیں ہو سکے گا. ٹھیک. خالی دلائل سے اور خالی کھوکھلے واضحوں سے یہ معاملہ نہیں ہوگا. تو مولانا کے پاس وہ درد و سوز بڑی نفی کرتے ہیں مولانا. وہ کہتے ہیں کہ جب بچہ جو ہے اس کو ماں دودھ دیتی ہے تو وہ پوچھتا نہیں کہ یہ دودھ مجھے کیوں دے رہی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کئی ماؤں سے، سینکڑوں ماؤں سے زیادہ مہربان اور شفیق ہیں. جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف آؤ تمہاری نجات اس میں ہے، تو ہم کہتے ہیں وہ کیسے ہوگا، وہ کیا ہوگا، ہم کیسے آئیں، مولانا کیوں کے آئیں. آپ دیکھتے ہیں نا مولانا نے عقلی دلائل کی نفی نہیں کی لیکن عقلی دلائل کو حتمی قرار نہیں دیا. اچھا. مولانا فرماتے ہیں عقل کی ایک حد ہے، نکل جا عقل کی حد سے آگے کہ یہ نور، جیسے اقبال نے کہا کہ عقل پر اس سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو. اچھا. عقل پہ اتنا بوجھ ڈالو جتنا وہ اٹھا سکتی ہے. آپ جو آنکھ سے سننے اور کان سے دیکھنے کی کوشش شروع کر دو تو یہ بہت بڑی غیر عقلی بات ہوگی. آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. آنکھ کا اپنا منصب ہے، کان کا اپنا ہے، حس کا اپنا ہے. بعین ہی عقل بھی ایک حس ہے، ایک استعداد ہے، اس کی ایک حد ہے. اس سے آگے آپ نے انبیاء کی حس پہ چلنا ہے جو وہی ہے. دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں.
تو اب مولانا آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جو زندگی کی آخری منزل ہے، زندگی کا جو سب سے بڑا آبجیکٹیو ہے، اس کا تعین آپ کی عقل نہیں کر سکتے، یہ بڑی محدود ہے۔ آپ کو ایک ایسی منزل چاہیے جو دنیا اور آخرت میں آپ کی کامیابی کی ضامن ہو، وہ صرف وہی سے میسر آ سکتی ہے، انبیاء کی ہدایت سے میسر آ سکتی ہے۔ اس کے لیے پھر وہ الگ سے استدلال لے کے آتے ہیں، ہمارے دائیں بائیں سے استدلال لے کے آتے ہیں۔ ایسی مثالیں دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے، بھائی صاحب چھوٹی باتوں سے اتنا بڑا معنی کھڑا کر دیتے ہیں، اتنا بڑا معنی لے آتے ہیں۔ اب دیکھیں جیسا میں نے شروع میں قرآن حکیم کا اسلوب ہے، قرآن مچھر حکیم کی بھی مثال سے دی بات گئی، کرتا ہے، قرآن حکیم بھی مکالمے کی صورت میں بات کرتا ہے، شاید کی مکھی سے کیونکہ مثالیں مثال کبھی آپ کو بھولتی نہیں ہے۔ مثال ایک ایسی چیز ہے، مثال ایک برتن ہے، معنی اس کے اندر مظروف ہے۔ جب برتن آپ کے ہاتھ میں ہونا تو کبھی نہ کبھی معنی پہ نگاہ پڑ جائے گی، صحیح، اگر برتن ہی آپ کے ہاتھ میں نہیں، اور برتن انسان کو کبھی نہیں بھولتا، واہ واہ، تو مثال کو جب آدمی پکڑ لیتا ہے تو جتنا آپ اس پہ غور کرتے جاتے ہیں اتنا ہی آپ پہ معنی کھلتا جاتا ہے۔ اب ایک میں مثال عرض کروں گا۔ مولانا کا کمال یہ ہے، انہوں نے موجود حقائق سے بھی معنی اخذ کیا، انہوں نے نئی تاریخی واقعات سے مثالیں دی، اور خود بھی مثالیں وضع کر کے بیان کی تاکہ معنی کا ابلاغ ہو سکے، کہانیوں کی صورت میں بھی کی۔ مولانا کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے خیال سے بات شروع کی، جیسے شروع میں نے عرض کیا کہ مولانا کیوں پاپولر ہے، ان کی بات انسانی شعور کی تربیت اس کے مزاج اور اس کے نفس کے مطابق کرتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اے انسان تو سوچ، اللہ نے تجھے جو تخیل عطا کیا ہے اس کے اندر ایک یقین کا وصف ہے، اور یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ نے کائنات میں ہر چیز کو دوسری چیز کھانے والا بنایا، ہر شے دوسری کو کھا رہی ہے، ہر شے کو اللہ نے حلق عطا کیا ہے، انسان کو بھی پیدا کیا نا، حلق دیا تو وہ کھاتا ہے، تو اس کے اندر صحت ہے، ہر چیز کو حلق دیا، ہر چھوٹی چیز بڑی چیز کو کھاتی جا رہی ہے۔ اب ایک اس میں فرماتے ہیں کہ حلق بخشید او اسائے عدل را خورد آن چنداں اساؤ حبل را، جس طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو حلق عطا کر دیا، اس نے جادوگروں کے سارے عصا کھا لیے، ساری رسیاں کھا لیں، اور پھر ویسے کا ویسا رہا۔ یہ ساری باتیں کر کے جو درس دیتے ہیں، فرماتے ہیں مر یقین را چوں عصا ہم حلق داد تا بخورد او ہر خیال را کے ذات، اللہ نے تیرے یقین کو بھی ایک حلق دیا ہوا ہے، جتنے خطرے ہیں ان کو کھا سکتا ہے۔ واہ 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 واہ، تیرا یقین عصائے موسیٰ کی طرح ہے، اس کا بھی ایک حلق ہے، اس کو پختہ کر، اس یقین کو پکڑ، یہ تمہارے وہم، تمہارے خطرات، تمہاری کمزوریوں کے ہر شے کو کھا جائے گا، اس سے تجھے وہ طاقت ملے گی کہ دنیا میں متصرف ہو جائے گا۔ ایک جو انہوں نے فرمایا کہ میں نے قرآن حکیم کا سارا نچوڑ جوہر اور عرق اس کا نکال لیا ہے تو باقی دوسروں کے لیے چھوڑ دیا ہے، اس سے کیا مراد؟ اس سے مراد غازی صاحب یہ ہے کہ وہ ایسے غیر ضروری مباحث جو کلامی مباحث ہیں، اچھا، خدا ون تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات اور اس پر مباحث، کہ یہ فلسفیوں کے لیے ہیں، اور شروع ہو گیا تھا نا اس دور میں، شروع ہو بڑا گیا کام تھا، چل رہا اور بہت معتزلہ اور بہت سارے یہ معاملات تھے۔ اب قرآن تقدیر پہ بڑی بحثیں ہو رہی ہیں، بالکل ایسا، انسان قیامت پہ بحثیں ہو مجبور رہی ہے ہیں کہ مختار ہے، ملائکہ پہ بحثیں ہو رہی ہیں، جنت دوزخ پہ ہو رہی ہیں، صحیح۔ سوئی کے سوراخ سے بیک وقت کتنے فرشتے پار جا سکتے ہیں اور آر جا سکتے ہیں، اس کا کیا تعلق ہے دینیات سے؟ تو اس حوالے سے حضرت رومی نے یہ کہا، اور جو روح دین ہے اور روح ایمان ہے، جو اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ ہمیں مثنوی میں دکھائی دیتا ہے۔ صحیح۔ قرآن کریم کی روحانی تعبیر، تشریح اور تفسیر جتنی خوش اسلوبی سے مثنوی مانوی میں کی گئی، اس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی ہے۔ اسی لیے پوری اسلامی دنیا میں مثنوی کو ایک محترم اور مقدس کتاب کے طور پر پڑھا جاتا ہے، صحیح، اور اس کی تشریحیں، تفسیریں دنیا کی ہر زبان میں موجود ہیں۔ صحیح۔ حسام الدین چالپی ان کے ایک محبوب مرید تھے، اور دوسرے زرکوب، صلاح الدین زرکوب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ صلاح الدین زرکوب رحمۃ اللہ علیہ۔ حسام الدین چالپی کی فرمائش پر مثنوی کا آغاز ہوا تھا، جی ہاں، اور بہت ہی دلچسپ ہے۔ انہوں نے فرمایا، عرض کیا کہ حضور جس طرح حضرت حکیم سنائی کی مثنویاں ہیں، حضرت شیخ فرید الدین عطار کی مثنویاں ہیں۔ اچھا، یہاں پہ وہ فرما دینا، فرید الدین عطار نے جب ان کے والد لے کے گئے بچپن میں، تو انہوں نے کہا اس کا خاص خیال رکھنا، یہ جوہر قابل بنے گا بعد میں، ایسا ہی ہے، فطرت خود بخود کرتی ہے۔ لالے کی حنا بندی، اپنی ایک مثنوی بھی عنایت فرمائی تھی چھوٹے جلال الدین رومی کو، شیخ فرید الدین عطار نے، الہی نامہ۔ تو جب حضرت چلپی نے یہ کہا کہ سب احباب طریقت کی خواہش ہے کہ آپ بھی ایک مثنوی لکھیں،
تو حضرت مولانا نے اپنی دستار میں سے نا کاغذ نکالے، اس میں مثنوی کے پہلے 18 شعر لکھے ہوئے تھے. بشنو از نئے چون حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند والسلام تک یہ 18 شعر بنتے ہیں جنہیں مقدمہ مثنوی یا دیباچہ مثنوی کہتے ہیں. یعنی ادھر یہ خواہش پیدا ہوئی اصحاب طریقت میں، ادھر اس کا آغاز ہو گیا تھا اور مولانا لکھ کر لائے تھے. تو یہ 6 دفتر ہیں اور اس میں جو پیرایا ہے بیان کا وہ وہی ہے جو قدیم الہامی کتابوں کا ہوتا ہے یا لوک دانش کا ہوتا ہے. ہم محسوساتی لوگ ہیں اور حس کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں. قصے کہانی کے اسلوب میں بات کرنا قدیم ترین طریقہ تدریس ہے. انسانی فطرت بھی ہے. انسان جو ہے نا وہ واقعہ، آپ نے یہ کہہ دیا انسانی فطرت ہے جی. جیسا پہلا واقعہ سنایا ہے نا کہ اگر سچی ہوتی خبر تو میں جان نہ دے دیتا، کوئی اس طرح کا واقعہ سنائے مولانا. سبحان اللہ. یہ جو تھوڑا سا اس میں اضافہ کر دوں، جی ارشاد. یہ جو حسام الدین چلپی صاحب ہیں نا، انہوں نے ان کی زبان، یہ بالکل ان پڑھ تھے. اچھا، بالکل ان پڑھ. اللہ. ایک دفعہ ان کی زبان سے کفل کی بجائے نکلا کلف. اچھا بھائی واہ بھائی واہ. کفل تو کہتے ہیں نا تالے کو. اچھا. لیکن ان کی زبان سے نکلا کلف. مولانا صاحب نے، رومی صاحب نے عمر بھر کلف کہا، کفل نہیں کہا. اللہ. اچھا جی. اور پھر ان کو اپنا سجادہ نشین اور اپنا قائم مقام بنایا، اپنے بیٹے کو بھی نہیں بنایا. واہ 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 واہ. یہ تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. آپ سے کسی نے وہ دشمنی بن گئے کہ وہ دشمنی بن گئے، ہمیں خلیفہ نہیں بنایا تو دشمنی بن گئے ان کی. کیا بن گئے؟ دشمن. خلیفہ نہیں بنایا تو دشمن بن گئے. وہ تو دشمن بن گئے تھے آپ کے صاحبزادے جب آپ نے شمس تبریز کا دامن تھاما تھا. اچھا بن گئے تھے. اچھا جی. حالانکہ نام بھی انہوں نے اپنے والد کے نام پر رکھا تھا، لیکن وہ صاحبزادہ دشمن بن گیا. حضرت سے پوچھا گیا کہ جناب یہ جو آپ کے مرید ہیں یہ نیک نہیں ہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر نیک ہوتے تو میں ان کا مرید ہوتا. لیکن خدا سے میں نے ضمانت لے لیا. واہ واہ واہ. بابا جی ٹائم پروگرام کا ختم ہو گیا. جی چاہ رہا تھا کہ آپ باتیں کرتے رہیں. آپ کا بہت شکریہ. تنولی صاحب آپ کا بھی شکریہ. ڈاکٹر نظامی آپ کا. ناظرین کرام، ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو کسائے حال کی جانب سے ہم گفٹ پیش کرتے ہیں. آج کا سوال، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے زیادہ مشہور کتاب کا کیا نام ہے؟ گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا، سیدنا غوث اعظم سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے 27 صاحبزادے اور 22 صاحبزادیاں تھیں. خوش نصیب حضرات جنہوں نے سب سے پہلے صحیح جواب دیے: کیسر مقصود فورٹ عباس، حشمت علی لاہور، بشیر احمد فاروقی اسلام آباد، ظہیر قادری سیالکوٹ، ملک حلیم ناصر میاں والی عبد الرحمن خانپور، محمد زین عباس جھنگ، غلام رسول فیصل آباد، محمد یونس راول پنڈی، مصدق فرید پاک پتن، غلام رسول حافظ آباد، خلیل احمد کاموں کی. اور ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت گمشدہ چیز کی بازیابی کا یہ عمل ہے. کسی چیز کے گم ہو جانے پر 10,000 مرتبہ یا مالک الملک پڑھنے سے گمشدہ چیز مل جائے گی. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہے ضرور پڑھیں. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے: جو شخص نیکی کی راہ پر گامزن ہو اور دنیوی خواہشات سے آزاد ہو وہی اصل میں بادشاہ ہے. روزنامہ 92 میں آج مضمون حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے یوم وصال کے حوالے سے. ناظرین کرام، ہمیں بہت سے خطوط، ای میلز آتے ہیں اور میسیجز. بہت شکریہ. بڑی لوگ دعائیں کرتے ہیں پروگرام کے لیے. اللہ کریم آپ سب کو بھی خوش رکھے، دین و دنیا کی کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسے حکمران عطا فرمائے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تاج و تخت ختم نبوت کی حفاظت کریں اور جو ناموس رسالت کا تحفظ کر سکیں. نعرے کے لیے تیار ہو جائیے. گلی گلی کوچے کوچے یہ نعرہ گونج رہا ہے. اور خاص طور پر میں روز کہتا ہوں ہمارے وہ فوجی بھائی جو سیاچین کی وہ شدید یخ بستہ فضاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں تصور نہیں ہو سکتا ایک لمحہ بیٹھنے کا آدمی ویسے مر جائے سردی سے، ان کے جذبے بھی جوان ہوتے ہیں جب یہ ہم نعرہ لگاتے ہیں. تو خاص طور پہ جو نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں ان کے لیے بھی، اور جو جغرافیائی سرحدوں کے ہمارے محافظ ہیں ان سب کے لیے، اور پاکستان کے دشمنوں کے سینوں میں تیر اور تلوار کی طرح چبھونے کے لیے نعرہ لگانے کے تیار ہو جائیے. میرے تینوں مہمان سامعین ناظرین مل کے نعرہ لگائیں گے:
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.